بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا کی بستی کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نینوا میں آپ علیہ السلام کئی سال تک ان کو تبلیغ کی دعوت دیتے رہے، مگر قوم ایمان نہ لائی تو آپ علیہ السلام نے ان کو عذاب کے آنے کی خبر دی اور ترشیش کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تو قوم نے آپ علیہ السلام کے پیچھے توبہ کر لی۔ دوسری طرف آپ علیہ السلام اپنے سفر کے دوران دریا کو عبور کرنے کے لیے اسرائیل کے علاقہ یافا میں کشتی میں سوار ہوئے۔ کچھ دور جا کر کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے پر نہیں پہنچتی جب تک اس غلام کو کشتی سے اتار نہ دے۔ آپ کشتی کے بھنور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے کرہ ڈالا جو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ 3 دفعہ کرہ آپ علیہ السلام کے نام ہی نکلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی تاکہ دوسرے لوگ کنارے پر پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے دل میں القاء کیا اور حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر نقصان پہنچائے نگال لے۔ اس طرح آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ یہ آپ علیہ السلام پر ایک امتحان تھا۔ دوسری طرف مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ وہ مر چکے ہیں، مگر پاؤں پھیلایا تو اپنے آپ کو زندہ پایا۔ بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا اور توبہ استغفار کی، کیونکہ وہ وحی الہی کا انتظار اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوے سے نکل آئے تھے۔ پھر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی خطا کی یوں معافی مانگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی آواز کو سنا اور دعا قبول کی تو مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے دریا کے کنارے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 روز بعد اگل دیا۔ وہ ایسی ویران جگہ تھی جہاں نہ کوئی درخت تھا نہ سبزہ، بلکہ بالکل چٹیل میدان تھا۔ جبکہ حضرت یونس علیہ السلام بے حد کمزور و نحیف ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت یونس علیہ السلام نومولود بچے کی طرح ناتواں کمزور تھے۔ آپ علیہ السلام کا جسم بہت نرم و نازک ہو گیا تھا اور جسم پر کوئی بال نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس علیہ السلام کے قریب کدو کے بیل اگا دی تاکہ اس کے پتے آپ علیہ السلام پر سایہ کیے رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری کو حکم دیا جو روز صبح شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلا کر واپس چلی جاتی تھی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہی تھا، ورنہ آپ ضعیف اور کمزور تر ہوتے چلے جاتے۔ بے شک اللہ بہت نہایت رحم والا ہے۔